یہ ذرا قرآن پاک کا حوالہ سن لیجئے، میرے سامنے تیسرا پارہ اور سورت کا نام ہے سورت آل عمران۔ اللہ نے فرمایا نیک بندے مجھ سے یوں دعا مانگتے ہیں۔ اللہ کیسے دعا مانگتے ہیں؟ کہتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ آیت نمبر 8 میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، سورۃ آل عمران ہے، تیسرا پارہ ہے۔ اے ہمارے پروردگار پالنہار داتا، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ اللہ میں اپنی طرف سے خاص رحمت عطا فرما۔ اللہ تو کون ہے؟ انک انت الوہاب، عطا کرنے والا، روزیاں دینے والا، خالی جھولیاں بھرنے والا داتا کون ہے؟ اللہ وہاب، دینے والا اللہ وہاب، نبی وہابی، صحابہ کل وہابی۔ یاد رہے ہو اللہ والے شیخ القرآن ہمارے ڈاکٹر صاحب کے جو والد محترم ہیں حقانی صاحب، ان کے استاذ تھے، استاذ شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے راول پنڈی والے، پنجابی پنجاب والا، سندھی سندھ والا، لاہوری لاہور والا، وہابی وہاب والا۔ وہابی اللہ وہاب، نبی وہابی، صحابہ کل وہابی۔ اللہ وہاب، نبی وہابی، صحابہ کل وہابی۔ ہم وہابی بننے لگے، مشرک کریں خرابی، کرتے رہے حسین شاہ خرابی کرتا رہے، ہم اللہ والے بن کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ حضرت خولا رو رہی ہے، معصوم بچیاں ہاتھ اٹھا کے آمین آمین کہہ رہی ہیں۔ کہتی کیا ہے؟ رب العالمین کے دربار میں اپنا درد دل و راسی، اللہ اللہ مالی سوا کرئی بے بابے کا ہیلا تن والا ارادت فائیا بابے نہ کروں۔ اے میرے پروردگار، اگر تو نے مجھے اپنے دروازے سے خالی لوٹا دیا، پھر اپنے دروازے سے اچھا دروازہ بتا جہاں کر میں جا کر ہاتھ پھڑ کروں۔ اے پروردگار، اپنے دروازے سے ان سا دروازہ بتا جو میں جا کر کھٹکھٹاؤں اور دستک دے دوں۔ ساری کائنات کے دروازے اکٹھے کیے جائیں، لیکن رب العالمین کے دروازے سے اچھا دروازہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تو نیکوں کی سنتا ہے، پھر گناہگار کہاں جائیں گے؟ پروردگار مہربانی فرما۔ ہاتھ منہ پہ پھیرے، اپنی بچیوں کا ہاتھ پکڑا، واپس جانے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محلن یا عائشہ، عائشہ صدیقہ ذرا صبر کر، حوصلہ کر، رب العالمین کی طرف سے وحی نازل ہونا شروع ہو گئی ہے۔ آپ کا چہرہ مبارک کیسے ہو گیا جیسے کندھار کے انار کو توڑا جائے، اس میں سے سرخی نکلتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخساروں پر سرخی نمودار ہو گئی، پیشان مبارک پہ پسینے کے قطرے جاری ہو گئے۔ رب کعبہ کی قسم، ساری کائنات کی خوشبوئیں اکٹھی کر دی جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کے قطرے کی خوشبو کی شان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اللہ، حضرت عائشہ صدیقہ یہ منظر دیکھ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر قرآن پاک کی آیات جاری ہو گئی۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ۔ جاگنا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہلن یا عائشہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ صبر کر. وہی نازل ہونا شروع ہو گئی. خیال اللہ کریم فرماتے ہیں قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. اب سمجھنا منزل کے قریب ہو گیا ہوں. انشاءاللہ آپ ایک ذہن لے کر اٹھیں گے. سارے پچھلے دور والے ساتھی خیال. اللہ کریم فرماتے ہیں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ نے. اچھا پچھلا سبق آپ بھولے تو نہیں؟ اگر کسی کے 2 دل کہہ دیے جائیں تو اس کے 2 دل بن جائیں گے. 2 دل. کسی کو بیٹا کہہ دیا جائے حقیقی بیٹا بن جائے گا، اور اگر اپنی بیوی کو والدہ کہہ دیا جائے وہ حقیقی والدہ بھی نہیں بنے گی. اللہ فرماتے ہیں قد سمع اللہ قول. پھر آپ کے پاس جو ایک جماعت آئی تھی نا صلح کرنے، اس کی بات سمجھاتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں جو عورت جو مائی، سندھی میں کیا کہتے ہیں، اچھا مائی. اللہ کریم نے اس مائی خولہ کی بات اچھی طرح سنی ہے تو جا دلوں علماء تو جا دلوں اگر بار بار ایک بات کو دہرایا جائے. طلبہ اگر میری بات سن رہے ہیں اور علماء، بار بار ایک بات کو دہرایا جائے، عرب والے اسے جدال سے تعبیر کرتے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں تجادلو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بار بار درخواست پیش کر رہی تھی مجھے خامد نے والدہ کی طرح کہہ دیا ہے. اللہ کے محبوب اگر بیوی کو والدہ کہہ دیا جائے تو لوگ کہتے ہیں حقیقی والدہ کی طرح حرام ہو جاتی ہے. وہ تو بار بار منت کر رہی تھی، بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درخواست پیش کر رہی تھی. آپ کہتے تھے میں کچھ نہیں کر سکتا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مایوس ہوئی تو مائی خولہ نے کیا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں تشتکی الی اللہ. آپ سے مایوس ہوئی، کسی قبر پر نہیں گئی. پتہ نہیں سو گئے کہ جاگ رہے ہیں. قبر کو جا کر نہیں چوما، کسی قبر کی مٹی نہیں کھائی. سو گئے. کسی قبر پہ جا کے یہ دھاگا ہے جی، دھاگے کے ساتھ قبر کا سیز ناپا جا رہا ہے. ایک سرا دوسرا سرا اور دھاگے کو قبر پر ناپ کر اپنے گلے میں نہیں ڈالا. اللہ اللہ. کسی قبر پر جا کر چادر نہیں چڑھائی، کسی مردے کو نہیں پکارا. کیا کیا؟ تشتکی الی اللہ. اپنی شکایت اللہ کے سامنے پیش کی. محبت سے ذرا اللہ کا نام لینا. حضرت خولہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مایوس ہو کر جھولی کس کے سامنے پھیلائی؟ پھر مردوں کے آگے جھولی پھیلانے والوں نے سوچا نہیں مر گیا، غسل دینے میں ہمارا محتاج ہے. آپ کے سندھ کے مردے غسل خود کرتے ہیں جی. آپ چپ کر گئے، مجھے شک میں ڈال دیا. میں پنجاب جا کر کیا کہوں گا؟ اچھا غسل آپ دیتے ہیں؟ ٹھیک. کفن تو خود پہنتے ہیں. کمال کرتے ہیں یار. کفن پہنانے کے بعد چارپائی پر خود لیٹ جاتے ہیں.
اچھا آپ لٹاتے ہیں، ٹھیک، ماشاءاللہ۔ جب جنازہ پڑھنے کے لیے جانے لگتے ہو، مردے نے کہا بھائی غسل تم نے دیا، کفن تم نے پہنایا، چارپائی پر تم نے رکھا، تم چلے جاؤ، میں بھی جنازہ گاہ میں پیچھے آ رہا ہوں۔ اچھا آپ لے جاتے ہیں اٹھا کر، ٹھیک، سامنے پڑا ہے